الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کے ساتھ اس کی اپنی طلب کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ بندے کی طلب کم ہو تو عنایات خداوندی بھی کم ہوتی ہیں، اور آدمی کی طلب زیادہ ہو تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی ایسے ہی کھلتے ہیں۔ اگرچہ خود یہ طلب یہ بھی انہی کی عنایت ہے اور ان کا تھوڑا انعام بھی بہت ہے، مگر انسان پر کبھی حالات کا غلبہ ہوتا ہے اور حالت کا غلبہ انسان کو اس کی معمول کی زندگی سے باہر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوش قسمت اور حق تعالیٰ شانہ کی عنایات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ہستی کو نیست سے ثابت کرتے ہیں اور ان کا وجود عدم سے برآمد ہوتا ہے۔ صبح سے شام اور رات سے صبح تک سارا وقت جن لوگوں کا اپنی نفی اور اللہ کے اثبات میں گزرتا ہے، بس سب سے اچھے لوگ یہ ہیں۔ ان کا حال ان کا وجود بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اپنے وجود کو مٹانے کی مسلسل کوشش میں ہیں، اور جب یہ اپنے وجود کو مسلسل مٹاتے رہتے ہیں تو اللہ کی بے پایاں رحمتیں بھی ان پر برستی ہیں۔ اس لیے اپنے وجود کی بقا سے زیادہ فنا کی فکر کرے اور 80 سال کی زندگی میں بھی یہ میسر آ جائے کہ اپنی نفی سے اپنا وجود ثابت ہو اور اس نفی کی بھی نفی کر دے، تو یہ اصل ہے۔ ایک ہے ضرورت کی زندگی، اس سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی منع نہیں کرتا، اس کی تفصیل میں اب کیا جانا۔ گھر انسان کی ضروریات میں سے ہے، اولاد ضروریات میں سے ہے، شادی، کپڑے لتے، اور اسی طرح سواری، اور ہر آدمی کی اپنی اپنی ضروریات زندگی ہیں، اور وہ مختلف ہیں اور وہ ضروری ہیں۔
چینی ایک آدمی شوگر ہو گئی، اس کے گھر کی ضرورت نہ رہی. ایک جگہ بچے ہیں ماشاءاللہ صحت مند ہیں، چینی ان کی ضرورت ہے. ویسے بات تو ہم کر ہی رہے ہیں، درمیان میں ایک بات کہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو یہ چینی اور یہ جو برائلر یہ مرغ ہے ان کو گھروں سے نکال دیں. کینسر کا پیش خیمہ ہیں یہ چیزیں. تو ضروریات زندگی ہر ایک کی مختلف ہیں. ممکن ہے کسی کی ضرورت سائیکل ہو اور کسی کی ضرورت مرسڈیز گاڑی ہو. ممکن ہے کسی کی ضرورت سال میں 2 جوڑے ہوں اور کسی کی ضرورت 30 جوڑے ہوں. مختلف جگہوں پہ مختلف کپڑے پہن کے جانے ہیں. اس ضرورت سے ہٹ کے اور ضرورت کی زندگی سے بالا تر ہو کے اصل عبادت جو اللہ کے کرنے کی ہے، آپ ہمیشہ اپنے وجود کی نفی کرتی رہیے اور ہمیشہ اس کا دھیان رکھیے کہ کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکلے جس سے اپنی ہستی کا اظہار ہوتا ہو. یہ عبادت نماز اور روزے سے بڑی عبادت ہے، یہ عبادت حج اور زکوٰۃ سے بڑی عبادت ہے کہ آدمی ہر حال میں اپنی نفی کرے اور وہ کام نہ کرے جس سے یہ اظہار ہوتا ہو کہ میں ہوں. اس لیے اللہ کے اچھے بندے اور خدا کی عنایات کا جو سب سے بڑا مورد ہے، جیسے سورج کی شعاعیں ہیں نا، اگر یہ زمین نہ ہو تو شعاع کہاں تک سفر کرے گی؟ آخر کوئی جگہ اسے ایسی چاہیے جہاں پہنچ کے وہ ٹکرائے اور پتہ چلے اس شعاع کا وجود ہے. ریز ہے نا. اسی طرح انسان کی فنا اور بقا یہ بڑا مسئلہ ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے اندر بقا کی خواہش کو پیدا کرتی ہے، اس کی نفی کرنی چاہیے. یہ نماز اور حج اور روزے سے بھی بڑی عبادت ہے. نماز پڑھی، باہر نکلے اور بچے کھیل رہے تھے، سائیکل ٹکرا گئی، کوئی حرج نہیں. یہ بچے ہیں، ان کی عمر ایسی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے. یہ نفی ہے. اور وجود یہ ہے کہ پکڑ کے تھپڑ مارنے شروع کر دیے کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے، میں پاک اور میں صاف. کچھ نہیں. اندر کے وجود کو دیکھے تو خون بھی تو گندا ہی ہے. سیروں کے حساب سے گندگی جسم میں موجود ہے، اور یہ سمجھنا کہ میں پاک، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اس لیے بی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنے وجود کی نفی کرے کہ اے رب میں نہیں ہوں اور تو ہے. لا الہ الا اللہ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. ہم کبھی کبھی اللہ کی عبادت سے ہٹ کے اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں.
اور ہم اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ شرک ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نکاح ٹوٹ گیا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم مشرک ہو گئے، مگر باریکی سے آپ سوچئے، آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں، اللہ کے شرک میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اپنے نفس کی خواہش ہے، اور نفس کی خواہش اللہ کے حکم پہ چھا جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے نماز پڑھو، اپنا وجود ہے نا، نفی نہیں نا ہوئی اپنی، یہ کہتی ہے میں سوؤں گی، پڑھ لیں گے نماز۔ اے یار، اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ایسی شریف بچیاں، ماں باپ بیمار ہو جائیں، بھائی بہنیں بیمار ہو جائیں تو رات رات بھر جگ کے گزارا کرتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنا فنا ہونا ہی تو ہے، اور جو مریض ہے اس کی بقا ہی تو مطلوب ہے کہ یہ باقی رہے، خدا اس سے زندگی دے۔ اسی طرح اللہ جب کہتا ہے یہ کام کرو، اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ میں نہیں کرتی، یہ اپنی ذاتی تو ہے، اپنا ہی وجود ہے، اپنا ہی نفس ہے، یہ اندر دعویٰ نہیں ہے کہ تیرے مقابلے میں ہوں۔ اس لیے یہ ایسی عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کی جڑ ہے، اور دنیا میں یہ جتنا فساد نظر آتا ہے یہ سب کا سب اپنے وجود کا فساد ہے کہ میں ہوں، کچھ نہیں۔ اس کی عنایات جب شامل حال ہوتی ہیں تو پچھلی صفوں کو اٹھا کر اگلوں سے ملا دیتا ہے، اور اس کی نظر کرم ہٹ جائے تو امامت کے مسلح سے اٹھا کر جہنم کے گڑھے میں پھینک دے۔ بے نیاز ذات ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو دعویٰ پیدا کرتی ہے باطل ہے، ہر وہ چیز جو یہ شو کرے کہ ایگزسٹ کر رہی ہوں میں، غلط ہے۔ ضروریات زندگی یہ پوری ہوں، مانگنا نہ پڑے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ضروریات زندگی میں سادگی، رہائش میں، کھانے پینے میں سادگی یہ رہے، اور سوچ بہت اعلیٰ ہو۔ کیا کہنے اس مومن خاتون کے، سادہ زندگی، اور ایک ایک جملہ اس کا ایسا، نانی اور دادی اور ماں کہ کتاب لکھیں بچے تو ایک جملہ پوری کتاب چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل سب سے زیادہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے وجود کی نفی کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی تو ہے اور میں کچھ نہیں، میرا وجود، میرے دعوے سب باطل، سب ختم، کچھ نہیں۔ جو تو چاہے وہ ہوگا، جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوگا، بس۔ ساری عبادتوں کی اصل یہ ہے۔ ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آدمی یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ سر سے پاؤں تک اس گندگی میں ہم لتھڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں دیکھتے
کہ ہمیں سب سے اچھی کرسی ملنی چاہیے، میں جہاں جاؤں 4 خواتین اٹھ کے سلام کریں، ہر کوئی مجھ سے پوچھے، ہر کوئی ایک طرح کا میرا محتاج رہے، یہ سب کی سب چیزیں درندگی ہیں، شیر اور چیتے کی حرکتیں ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی جنگل میں نہ رہے، اور اگر آدمی یہ چیزیں سوچے کہ اٹھا کر چھوڑ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جھگڑا دیکھا بھئی، ایک مرتبہ میلوڈی میں ایک دکان ہے، وہاں ٹائر بدلتے ہیں، ٹائر کی دکان ہے، تو گئے کسی وجہ سے، تو ضرورت سے، تو وہاں وہ جھگڑا ہی شروع ہو گیا باپ بیٹے میں، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ 4 ٹائر بدلیں، وہ کہہ رہا تھا بیٹے 2 بالکل ٹھیک ہیں، ضرورت کیا ہے آخر ان کو بدلنے کی؟ تو وہ ذرا سی تکرار ہو گئی۔ تو ہم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے ایک بات، وہ جمعہ وہیں پڑھتے تھے، پہچانے اور سلام دعا کر، ہم کہا ایک بات عرض کریں، کہنے کے کہیے، ہم نے کہا 4 ٹائروں کی فکر ہے، اور وہ جو 4 اٹھا کر لے جائیں گے اور کھڈے میں ڈال دیں گے، اس دن بھی کہو گے کہ کون اٹھائے اور کون نہ اٹھائے؟ یہی حال ہے ہم سب کا، یہ سب کھیل اور فساد اپنے وجود کا ہے کہ میں ہوں، میری مانو۔ کیوں نہ ہم سب اس پہ آ جائیں کہ اللہ کی مانو؟ کتنی اچھی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی، انہوں نے کہا کہ وَجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا کہ اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں کی عبادت نے تیری بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، اللہ جو میری مان کے چلے وہ ہم میں سے ہی ہے، میری ملت میں سے ہے، اے رب میرے پیچھے چلنے والوں میں سے ہے، قیامت میں یعنی میرے ساتھ ہی رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج میں دیکھا، انہوں نے بیت المعمور طواف کا اس کے ارادہ کیا، اور جب وہ اٹھے ہیں اپنی جگہ سے تو فرشتوں پہ کپکپی طاری، تھر تھری طاری ہو گئی فرشتوں، اور جبریل امین جیسے فرشتے پیچھے ہٹ گئے کہ حضرت چلیں، اور وہ ان کے پیچھے چلے۔ انہوں نے کہا فمن تبعنی فانہ منی، اے رب جو میرے پیچھے چلے وہ میری اولاد، میری آل میں سے ہے، ومن عصانی، اور اللہ جو نہ چلے، تو یہ نہیں کہا اسے یہ کہ یہ سزا، یہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا اے رب تو اس سے بھی معاف فرمانے والا ہے، اس پر رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم اس پہ آ جائیں کہ نہ اپنے نفس کی مانو اور نہ میری مانو، بس جو اللہ نے کہا ہے اسے کرو، نہیں کرتے تو ہم نے بتا دیا بیٹے آپ جانیں اللہ جانے۔ اللہ کا فضل، یہ جو لوگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے نا، ان کے شامل حال ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل سے ماورا چیزیں ہو جاتی ہیں۔ حج کے اس سفر میں بہت چیزیں سیکھنے کو ملی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ایک آدمی گاؤں میں رہتا تھا، اور
اس نے ساری زندگی مسجد نہ دیکھی، نہ گیا، نہ کبھی گاؤں کی مسجد بھی کہاں، اس کا کیا تعلق تھا؟ بڑا بھائی اس کا، اللہ تعالیٰ نے اسے کروڑوں سے نوازا تھا، اور اس نے کہا بھیا آپ حج کر آئیے، بھیج دیا۔ اس نے کہا میں کہاں سے حج کروں گا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ہوا یہ کہ وہاں ایک مفتی صاحب تھے اس قافلے میں، تو انہوں نے ٹریننگ کے لیے سارے گروپ کو بٹھایا اور تلبیہ پڑھا اور کہا یوں کہیے کہ لبیک اللہم لبیک سارا، اور ادھر یہ نہیں بول رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھی ان کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو وہ اتنا سادہ، اس نے کہا مفتی صاحب مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، میں نے تو ساری زندگی ایسے ہی گزاری، بھائی کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، اس نے مجھ سے کہا حج کر کے آؤ، تو میں نے کہا مجھے تو کچھ آتا نہیں۔ تو 6 مہینے پہلے انہوں نے گاؤں کے مولوی صاحب سے کہا کہ میرے بھائی کو کلمہ پڑھا دو اور نماز سکھا دو، تو میں نے ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ اخلاص، قل هو اللہ اور کلمہ، یہ چیزیں سیکھ لی ہیں، باقی جو آپ پڑھ رہے ہیں لبیک وغیرہ یہ مجھے نہیں آتا۔ بس ختم ہو گئی بات۔ زندگی بھر مسلمانوں کا نام تھا بس، جو مسجد کبھی گیا ہو، کلمہ پڑھا، کچھ بھی نہیں۔ اور حج جب پورا ہوا طواف زیارت کے بھی غالباً بعد ہی، صبح ہم لوگ اٹھے تو معلوم ہوا کہ رات دل کی تکلیف ہو گئی، ہاسپٹل لے گئے، انتقال ہو گیا، اور فجر کے بعد میت کو کفن پہنا دیا، اور ظہر کے بعد حرم شریف میں لاکھوں آدمیوں نے اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ وہ موت جس کی لوگ تمنا کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں، مفت میں مل گئی۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ خیال آتا رہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم غزوہ احد میں تھے اور ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے مسلمان کر لیں، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی پہ پڑ جاتی تھی اور اس میں طلب ہوتی تھی تو کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی نیکی بھی اس کے ہم وزن نہیں ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اللہ میری مال اور اولاد سب لے لے اور ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا تم میرے دیکھنے کے لیے ایسے ہو جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان کی حالت میں جس کا انتقال ہو گیا، جس نے مجھے دیکھا، فرمایا جہنم اس پہ حرام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے جس خطے میں بھی کوئی ایسا آدمی دفن ہوا جس نے مجھے دیکھا تھا تو قیامت میں وہ وہاں کے سارے مسلمانوں کا قائد ہوگا، لیڈر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کوئی معمولی بات تھی، بہت بڑی چیز۔ خدا اتنی لمبی زندگی دے کہ مثلاً اب 2017 ہے، قیامت کے دن تک عبادت کرتا رہے اور کوئی گناہ نہ ہو، تو یہ ساری اس کی عبادت اس آدمی کی ایک نظر کے برابر نہیں ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا۔ وہ اتنی بڑی عبادت، وہ اتنی بڑی چیز۔
تو اسے کہا مجھے مسلمان کر لیں، آپ نے کلمہ پڑھا دیا، اس نے تلوار لی، لڑنے لگا اور تھوڑی دیر میں شہید ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہ تو اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میت دیکھی اور آپ نے فرمایا تھوڑے عمل پہ بہت اجر پانے والا دیکھنا ہو تو اسے دیکھو۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی کبریائی کو بیان کریں، اس کے بڑے پن کو بیان کریں اور اعتراف کریں کہ دنیا میں حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ حاکمیت، بڑا پن اور بادشاہت کس کی ہو، جمہوریت ہو، مارشل لا ہو، بادشاہت ہو، ہر کسی کا دماغ ہے اور پھر عقل ہو، یہ بہت سوار ہے اب لوگوں پہ۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، شریعت کی یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک ہے اس لیے پوچھنا کہ اطمینان چاہیے، خبر سے یقین تک کا سفر جلدی میں طے نہیں ہوتا، خبر سے یقین کا سفر صبر مانگتا ہے۔ فون اٹھایا آپ نے اور اطلاع ملی کہ بیٹی کے ہاں اولاد ہوئی، گاڑی لی، فوراً چلی گئیں، کیسی خوشی ہے۔ وہ جو خبر تھی نا، اس خبر کو یقین کی حد تک پہنچایا جب جا کے بیٹے کو، بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ خبر اور یقین کا درمیانی فاصلہ صبر مانگتا ہے۔ پتہ چلا ٹریفک کی بلاک ہے، 4 گھنٹے بعد پہنچی، 6 گھنٹے بعد پہنچی۔ انبیاء علیہ السلام میں یہ نہیں ہوتا، وہاں خبر اور یقین سب ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی واضح مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مجھے بتائیں گے، دکھا دیں مجھے آپ مردوں کو کیسے زندہ۔ قال اولم تؤمن، کہا ہم نے کہ آپ کو یقین نہیں۔ قال بلی، انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں یقین، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان ہو۔ آپ نے خبر دی ہے جس کی دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، قیامت کا خوف سب کچھ، لیکن اس خبر کو مشاہدے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر کہا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، اور پھر وہی سارا قصہ جو تیسرے پارے میں ہے آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ اس لیے یہ جو حاکمیت ہے نا عقل کی، افراد کی، یہ ساری چیزیں اس کو تج دے، ختم کر دے، اور سب جمع ہو جائیں اس بات پہ کہ جو اللہ کہتا ہے وہ کر لو یار، بس ٹائروں پر جھگڑنے کی بجائے وہ جو 4 اٹھا کر لے جائیں گے نا، پھر کوئی نہیں جھگڑے گا کہ 2 آگے والے کون ہیں اور 2 پیچھے والے کون ہیں۔ تو وجود کی نفی کرے، مٹائے اپنے آپ کو، حتیٰ کہ ایک حال طاری ہو جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، خوبصورت کپڑے، کون منع کرتا ہے؟ جیولری، ایک عمر ہوتی ہے کہ فلاں دکان اور فلاں
کمپنی اور فلاں بنانے والے اور اس سے کم کا کپڑا پہننا ہی نہیں. اور پھر عمر کا ایک حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ خاتون اپنی بیٹی بہو سے کہتی ہے کہ بیٹے تمہارے ہی کپڑے پہن لوں. یہ سب کیا تغیر ہے. سونا اپنی استطاعت کے مطابق نئے سے نیا ڈیزائن، اچھی چیزیں، اور ایک ایسا وقت کہ پھر بچے سب منتیں کرتے ہیں کہ آپ ایک چھلا ہی پہن لیں، ایک انگوٹھی نہیں، کچھ بھی نہیں بیٹے اب نہیں. یہ سب کیا ہے؟ دونوں طرف ہیں حدیث اور دونوں طرف قرآن کے احکامات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بہت بڑھیا کپڑے اور بہت زیورات سادگی کی وجہ سے چھوڑ دے کہ زندگی میں سادہ رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں اسے لباس پیش کروا دیں گے کہ جو چاہے سو چن لو، جو چاہے سو پہنو. یہ کیا ہے؟ آدمی پہ ایک حال طاری ہو جاتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ یہ تقاضے بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو تقاضا ہے نا کہ میں رہوں، میرے لباس کی تعریف، میرے زیورات کی تعریف، اور لوگ اپنی بیٹی بہو کسی کو بھی لائیں یا بھیجیں مجھ سے مشورہ، یہ صحیح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ عقل دی ہے، خدا نے لوگوں کو مجھ سے زیادہ شعور دیا ہے. خدا کے ہاں وہ بھی اور میں بھی سب پہنچ جائیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا اكْتَسَبَ، اللہ کہتا ہے ہر آدمی سے وہ پوچھیں گے جو اس نے کیا ہے. دوسری جگہ فرماتا ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اس کو اجر دیں گے جو اچھی چیز کر کے لائے گا، اور اس کو سزا دیں گے جو اس نے کرتوت کیے ہیں. تیسری جگہ کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور تم میں سے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے لباس، گفتگو، رویہ، زندگی کا اتار چڑھاؤ، ہر ایک میں پیسہ ملنے پہ بھی اور پیسے کی کمی پہ بھی، غربت میں بھی اور امارت میں بھی، جو آدمی مٹا رہا نا بس وہ ٹھیک رہا. اور جتنا جبر اور جتنا تحکم اور اپنی رائے پہ اصرار اور اپنی بڑائی کے جملے، یہ زہر ہے. ایک جملے نے بات بدل دی، صرف ایک جملے نے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی دانائی کی بات کہی. بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، نہ بھی ہو. خالد رضی اللہ عنہ خود کوئی معمولی آدمی تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ البلاء مؤکل بالنطق، یہ جو مصیبتیں ہیں نا یہ تمہاری زبان کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں. تشریح اس کی یہ ہے کہ جیسے بہت سی مصیبتیں سانپ اور بچھوؤں کی طرح تمہارے منہ میں بند ہیں، جب تم نے زبان کھولی، منہ کھولا، تو وہ ایک بچھو باہر آ کے گر پڑا، ایک سانپ باہر آ گیا.
وہ جو مصیبت اور عذاب ہے نا وہ تمہاری زبان سے لپٹا ہوا تھا، چپ رہتے لپٹا رہتا تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ایک جملہ اس نے ساری بات بدل دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حنین کے دن صرف اتنا کہا کہ آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، بس۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کا دن یاد کرو، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں غلط فہمی ہو گئی اور تم اس عجب کا کیا ترجمہ کریں؟ غرور ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور عجب ہوتا ہے خود ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ یہ عجب جو ہے نا، آخری چیز جو صدیقین کے دل سے نکلتی ہے یہ عجب ہے۔ صدیقیت کے مقام پر، صدیق بہت بڑا مقام ہے۔ شہید تو ایک مرتبہ ہوا، بس اللہ کی راہ میں جان دے دی، قصہ ختم ہوا۔ یہ صدیق تو دن میں 100 مرتبہ اللہ کی خاطر ذبح ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ اس نے یہ جملہ کہہ دیا، اس نے تھپڑ مار دیا، اس نے ظلم کر دیا، اس نے پیسے چھین لیے۔ یہ صدیقیت کا مقام بڑے صبر کا طلبگار ہے، دن میں 100 مرتبہ مرنا پڑتا ہے۔ آخری چیز جو صدیق کے دل سے نکلتی ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے۔ کیا اچھی بات سعدی نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مرا پیر دانا روشن شہاب، میرے شیخ جو بڑے باطن کے روشن تھے، ان کے اندر نور تھا، دو اندرز فرمود بر روئے آپ۔ سعدی بیعت تھے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ خلیفہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کا میں اپنے شیخ کے ساتھ جا رہا تھا، اور کشتی میں 2 باتیں حضرت نے مجھ سے فرمائیں۔ میرے شیخ نے کہا، یکے آنکھ کے برغیر بدبی مباش، میرے بچے کبھی بھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ دیگر آنکھ کے بر خود خوشبی مباش، اور بیٹے کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا۔ ایک جملہ بس صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون ہے آج ہم سے زیادہ کثرت میں؟ اللہ نے کہا اذ اعجبتکم، تمہیں فخر ہونے، غرور ہونے لگا۔ غرور کا ایک ہلکا سا شائبہ کہ تمہاری کثرت ہے، ہم نے تمہاری اس فتح کو دوسری طرف پلٹ دیا۔ اور حنین کا دن، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ رک گئے، عباس رک گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے دشمنوں میں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا عباس اونچی آواز سے بولیے اور کہیے بدر والو آؤ، کدھر گئے ہو جنہوں نے میرے ہاتھ پہ کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، ان کو بلائیے، ان کو کہیے کہ او درخت والو واپس آؤ، پلٹو۔ 70-80 صحابہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، کوئی 10,000 آدمی تھا۔ اتنی زبردست بنو سعد نے تیر اندازی کی۔ یہ بنو سعد میں ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی، وہیں تو آپ نے دودھ پیا تھا حلیمہ کا، وہیں تو رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے ناحس، منحوس، ایک ہوتا ہے سعد مبارک۔ منحوس
وہ چیز جس میں ناپاکی ہو، اور نحوست بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اس اتوار کو ہم نے بات بیان کی تھی، اب کیا بیان کریں، اسی سن لینا اگر ضرورت پیش آئے۔ عرب سعد اس کو کہتے تھے صحیح آدمی صحیح مقصد کے لیے صحیح راستہ اختیار کرے، ناحس کے مقابلے میں ہے نا، اور منحوس سعید کے مقابلہ۔ یہ اہل مدینہ یہ سارے آ کر مشرکین احرام باندھتے تھے، جیسے اب جو بھی جاتا ہے بیر علی پہ باندھتا ہے نا، بیر علی کے متعلق وہاں بہت اچھی مسجد اب بن گئی، اہل مدینہ وہیں سے احرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے احرام باندھا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ رات مجھے فرشتے نظر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ عمرہ اور حج ایک ہی کر لیں، ایک ہی احرام میں قران، اور مجھے کہا کہ بڑی مبارک وادی ہے جہاں پہ آپ آئے ہیں۔ علی نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کبھی کنویں کھدوائے تھے وہاں، تو وہ اس کے نام پہ تھا۔ تو یہ سارے عرب مدینہ منورہ کی طرف سے آتے تھے، تو سعد نام کا ایک بت تھا، وہاں نہاتے تھے، احرام باندھتے تھے۔ اس لیے اصل بات وہی ہے کہ یہ ساری مصیبت زبان سے، انہوں نے بس اتنا کہہ دیا، اللہ نے کہا حنین کا دن تمہیں غرے میں، یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا، غرور تو نہیں کہنا چاہیے، غرے میں ڈال دیا اس بات کا کہ تم بہت ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، یہ موقع تھا، بار بار فرمایا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، بار بار فرماتے رہے میں جھوٹا نہیں ہوں جو پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں عبد المطلب کا۔ اور ایک جملہ کیسا فرمایا، یہ عورتوں کو سوچنا چاہیے، یہ آپ اس جملے کو یاد رکھیے اور اسے اپنی بچیوں تک پہنچائیے۔ آپ نے فرمایا انا ابن العواتق، میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا ہے، جن کا دودھ پیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ماؤں پر فخر کا اظہار فرمایا کہ عاتقہ نام کی بہت سی خواتین ہیں جن کا میں نے دودھ پیا ہے، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت ماں اپنی جوانی میں بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے تاکہ اس کی جوانی برقرار رہے، اور فرمایا اس کا نقصان 18 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، جب اس کا بچہ گھوڑے کی پیٹھ پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ مائیں جو دودھ نہیں نہ پلاتی، یہ جو ظلم کرتی ہیں، 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ بچہ جوان ہو کے کیا بنا۔ اس دودھ کے اثرات موت تک رہتے ہیں۔ ماں کا دودھ چھا جاتا ہے انسان کی شخصیت۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یرضین اولادہن حولین کاملین، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ فرمایا انا ابن العواتق، میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا ہے۔ اور اسی لیے حکم دیا کہ والوالدات، اور ماں جب بن جاؤ تو اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ یہ ساری چیزیں اب عقل ثابت کر دے کہ ماں کے دودھ کی کیا اہمیت ہے،
وحی نے بتایا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے بچے کو، انہوں نے بتایا کہ بچہ ہے اور دودھ پلوانا ہے۔ اس زمانے میں خواتین اجرت پہ دودھ پلاتی تھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حلیمہ سعدیہ نے، یہ بنو سعد ہی تو تھے سارے، تو انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اس بچے کو دیہات میں لے جاؤ، عورتوں کا دودھ پلواؤ، لیکن یہ دیکھ لینا کسی بخیل عورت کا دودھ نہ پلوا دینا۔ بخل ہے نا ماں کی طبیعت میں، وہ بچے میں سرایت کر جائے گا۔ یہ تو ایک مستقل موضوع ہے کہ ماں کیسی ہو، لیکن ہے اصل کیا؟ صفات منتقل ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، خون میرا عبد المطلب سے ملتا ہے، دودھ میرا پرورش میں عاتقاؤں سے ملتا ہے، انن نبی اللہ، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا چچا بلائیے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے، اتنے جہیر الصوت تھے، اتنی بلند آواز تھی ان کی کہ ہم مسجد نبوی میں ان کی آواز سنتے تھے 3-4 میل تک۔ ہوتا ہوگا کچھ، واللہ اعلم۔ ایک جملہ کا خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہماری کایا پلٹ گئی۔ اس لیے یہ زندگی کی مصیبتیں جو ہیں نا، یہ زبان کے ساتھ ہیں۔ مذاق اڑانا دوسروں، شیخ نے اسی لیے ان کو کہا کہ سعدی میرے بیٹے کبھی دوسرے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، کبھی اپنے آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھنا۔ یہ سب چیزیں اس وقت ہیں جب آپ اصل عبادت پر پہنچیں، اور وہ ہے اپنی نفی، ہر بات میں، ہر چیز میں اپنی نفی، کہ میں کچھ نہیں، میری رائے کچھ نہیں، میری عقل کچھ نہیں، حسن خوبصورتی سب مٹی میں مل جائے گی۔ قرآن کریم نے تاریخ کا ذکر کیا ہے، ارض القرآن۔ ہمیں تلاش ہوئی کہ قرآن نے یہ جو اس زمین کا ذکر کیا ہے، یہ زمین کہاں ہے؟ تو پڑھتے پڑھتے پتہ چلا وہاں ایک ملکہ کی حکومت تھی، اور اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، اور اس نے خط لکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ہمارے ملک میں قحط پڑ گیا ہے اور گندم بھجوا دیں۔ اور پھر اس نے یہ کتبہ لکھوایا اور کہا میری قبر میں رکھ دینا۔ اب جو کھدائیاں ہوئیں تو وہ کتبہ بھی نکل آیا، اس کی قبر سے ہیرے جواہرات، اتنا بڑا ایک خوبصورت پیالہ بھرا ہوا برآمد ہوا، اور اس نے لکھوایا کہ میں اس وقت دنیا کے تمام جواہرات کی مالکہ ہوں، لیکن بھوک سے مر رہی ہوں۔ یوسف کے پاس جو لوگ بھیجے تھے وہ اب تک واپس نہ پلٹے نہیں، واپس نہیں آئے، اور یہ پیالہ اور یہ سب میرے ساتھ دفن ہو رہا ہے۔ اب کھدائیاں ہوئی مصر میں تو سب کچھ نکل آیا، وہ ملکہ بھی بیچاری چلی گئی، جواہرات میوزیم میں منتقل ہو گئے، بھوک کی وجہ سے کس تڑپ سے مری ہوگی آپ سوچیے۔ اس لیے اصل عبادت یہ ہے اپنی نفی، اپنی عقل شعور اس کی نفی، اور جب نفی غالب آ جاتی ہے اللہ کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی مہربانی اور عنایات غیب سے پھر کام بھی ہونے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان اچھا آدمی بن جاتا ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں سمجھ کی توفیق بخشے۔
بھئی ایک بات بھائی نے یاد دلائی بڑی اچھی، ہم تو بالکل ہی بھول گئے تھے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے نا، اس میں کچھ کام کرنے کے ہیں۔ ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ اس میں کثرت سے اللہ سے معافی مانگیے، بہت زیادہ استغفار کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محرم میں اللہ نے ایک پوری قوم کی توبہ قبول کر لی تھی، غالباً مراد بنی اسرائیل ہوں گے، اور فرمایا اللہ اس محرم ہی کے مہینے میں میری امت کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، مجھے اللہ سے یہ امید ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو اللہ نے جب زمانے ٹائم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی اللہ نے اسے احترام کا مہینہ قرار دیا تھا۔ یہ بات اور تصور درست نہیں ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما چونکہ شہید ہوئے لہٰذا اس لیے عاشورہ بڑا دن ہے۔ عاشورہ ہمیشہ سے 10 محرم ہمیشہ سے بڑا دن رہا۔ تو اس مہینے میں محرم میں پورا مہینہ کثرت سے استغفار کیجیے۔ ایک دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا آپ اگر اس حدیث پہ عمل کر لیں تو آپ جیسی خوش نصیب خاتون کون ہو۔ بہت زبردست بات فرمائی تھی۔ ہے مشکل۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ اس نے کہا ضد نہیں، بڑھا دیں، بھی قوہ، میں جوان لڑکا ہوں، زیادہ رکھ لوں۔ فرمایا 2 رکھ لیا کرو۔ ان کا بڑھا دیں، فرمایا 3 رکھ لیا کرو۔ اس کا اور بڑھا دیں، آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ یہ جو 4 مہینے عزت والے ہیں، ذی قعد، ذی الحج، محرم، 3 تو یہ ہو گئے، اور چوتھا رجب۔ یہ عزت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے کہا ہم نے جب سے زمانے کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ الحرم، اور 4 مہینے بہت زیادہ خدا کی رحمت ہے ان میں، ذی قعد، ذی الحج، یہ محرم، اور پھر رجب۔ اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، ان 4 مہینوں میں کم سے کم گناہوں سے بچے رہنا۔ باقی مہینوں میں بھی آدمی بچے، لیکن 4 کا تو خاص طور پہ کہا کہ دیکھو ان میں بچے رہنا گناہوں سے۔ تو اس سے فرمایا یہ 4 مہینے جو ہیں نا، ان 4 مہینوں میں ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا 3 روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، حتیٰ کہ مہینہ مکمل ہو جائے۔ یکم، 2 اور 3 محرم کا روزہ رکھ لیں، پھر 4، 5، 6 کا چھوڑ دیجئے، 7، 8، 9 کا پھر رکھ لیں، 10، 11، 12 چھوڑ دیجئے، 10ویں کا روزہ رکھ لیجئے، اس لیے کہ 10ویں کے روزے پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم میں سے جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا کفارۃ اللہ، اس کے لیے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جائے گا، مجھے امید ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو ایک تو محرم میں استغفار کرنا، دوسرے روزہ رکھنا عاشورہ کا، اور تیسرے اگر آپ ان 4 مہینوں میں، محرم تو اب آخری مہینہ ہو گیا نا، یہ کہیے کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اب اس کے بعد رجب آئے گا، پھر شعبان، رمضان گزار کے پھر شوال گزار، ذی قعد، ذی الحج پھر آ جائے گا۔ تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں 3 روزے رکھیے، پھر 3 چھوڑ دیں، پھر 3 رکھ لیں، پھر 3 چھوڑ دیں۔ بہت بڑی عبادت،
فرمایا یہ کرو۔ تو روزے رکھنا اس ترتیب سے، یا محرم میں عاشورہ کے علاوہ بھی روزہ رکھ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ تم محرم میں روزے رکھو، تو 10 محرم کے علاوہ بھی 1-2 دن روزے رکھ لینا، یہ بڑی عبادت ہے اس مہینے کی۔ اس لیے ایک استغفار اور ایک یہ روزے رکھنا، توبہ کرنا، اور 10 محرم کا روزہ، اور 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے رزق میں وسعت، اچھا کھانا، اچھی چیزیں، بچے بڑے جس چیز کو پسند کرتے ہیں ان کو ایسا کھانا کھلانا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 10 محرم کو لوگوں پہ، اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت رکھے گا، اللہ سارا سال اسے رزق دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جربناہ مرارن، ہم نے اسے بہت آزمایا، فوجدناہ کذالک، ایسے ہی ہوا جیسے حضرت نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک چیز ہے قبرستان جانا۔ یہ پچھلی مرتبہ غالباً آپ سے بات ہوئی تھی، آپ کو نہ بات ہوئی ہو تو آپ اس جمعے کا بیان ہمارا تھا، اس میں ہم نے محرم ہی پہ بات کی، آپ اسے سن لیجئے تو کچھ چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ تو محرم میں اپنے اعزاء، اپنے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر جانا، یہ ایسی چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آتی ہے۔ قریش بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ قریش مکہ کافر تھے لیکن اس کے باوجود محرم کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ کافر تھے اس کے باوجود محرم میں قبروں پہ جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے دادا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ محرم میں جاتی تھیں، ٹھیک کرتی تھیں۔ عورتوں کا قبرستان جانا درست ہے، حنفی فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، اور جا کر ایسے اعمال جو شریعت کے خلاف ہیں تو پھر مرد بھی نہ کریں، عورتیں بھی نہ کریں، اس میں کیا ہے؟ عورتوں کی کیوں پابندی؟ مردوں کی بھی تو پابندی ہے۔ اس لیے جتنی احادیث میں قبروں پہ عورتوں کا جانا منع آیا ہے، ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں جب یہ فرمایا نا کہ کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستانوں میں نہ جایا کرو، ڈر تھا نا کوئی شرک کی حرکت نہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا الآن فزوروہا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ عورتیں نہ جائیں اور مرد ہی صرف جائیں، سب کو اجازت دے دی تھی، اس لیے ہمارے حنفی فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں۔ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول پہ جو کتاب لکھی ہے شیخ الاسلام نے، اس میں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے۔ یہ حوالے اس لیے دے رہے ہیں کہ بغیر حوالوں کے کام نہیں بنتا علم کی دنیا میں، تو اس لیے آپ میں سے اپنے والدین، اعزاء، ساس، سسر اور بہت سے اعزاء، ان کی قبروں کی دیکھ بھال کرنا، مٹی بہہ گئی ہے تو مٹی ڈلوا دینا، ایک آدھ ردہ اینٹوں کا قبر کی ارد گرد لگوا دینا تاکہ قبر کا نشان باقی رہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ ان احتیاطوں کے باوجود کون جانتا ہے پردادا کی قبر کہاں ہے؟ 3-4 پشتوں میں مٹی جاتی ہیں قبریں۔ تو یہ چیز ہے، یہ محرم میں کرنے کے کام ہے۔ استغفار کیجئے کثرت سے، عاشورہ کا روزہ رکھیے، اور 3 روزے رکھ کے پھر 3 دن چھوڑ دیں، پھر 3 رکھ کے چھوڑ دیں، تو کیا کہنے اس عبادت کے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور نہ رکھ سکیں کوئی ایسی گناہ تھوڑا ہی ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھ لیجئے، محرم میں 1-2 روزے اور رکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ سومو، ہاں اس میں روزے رکھا کرو، تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔
اور قبرستان میں جانا، اور 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اس کی تفصیل پچھلے جمعے کے بیان میں تھی، اگر آپ چاہیں آسانی سے سن سکیں تو سن لیجیے۔ نہیں بھئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات طیبہ میں دیکھنا اور خواب میں دیکھنا کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی زندگی میں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ نظر مبارک پڑ گئی، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ اس کے مقابلے میں خواب کچھ نہیں، اس کے مقابلے میں، اگرچہ اپنی جگہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو خواب میں، بہت چیز ہے ایک، لیکن وہ جو اصل ہے وہ اصل ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ ذرہ بھی نہیں ہے۔ صحرا ہے جیسے، تو اس میں ریت کا ایک ذرہ کیا معنی رکھتا ہے؟ بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو عظمت ہے وہ اسی سے تو قائم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے کوئی آدمی دیکھ لے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو بہت لوگوں نے امت میں لکھا ہے، اور ان لوگوں نے لکھا ہے جو کم سے کم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ تو بہت قائل ہیں اس کے، سیوطی تو بہت شد و مت سے قائل ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے 99 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصر میں نظر آئے، میں نے دیکھا تشریف لے جا رہے ہیں، میں نے انہیں دیکھا، پھر میں نے سوچا اب مجھے نظر آئے تو میں ضرور پوچھوں گا کہ میں کیا ہوں، جنتی یا جہنمی۔ سیوطی کہتے ہیں پھر 100ویں مرتبہ جب نظر آئے تو میں نے پوچھا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ تو مجھ سے فرمایا جنت میں نے کہا عذاب کے بعد یا بغیر عذاب کے؟ آپ نے فرمایا تم بغیر عذاب والوں میں۔ تو یہ اتنے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب جھوٹ ہی بولتے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، سب گمراہی تھے۔ آپ نفی نہیں نہ کر سکتی اس کی۔ ہر صدی میں آپ کو ایسے لوگ، اسپین میں تو خاص طور پہ، اسپین میں مسلمان تھے، انہوں نے بھی بہت لکھا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ یہ صوفی تھے سارے، ان میں بڑے بڑے فقیہ موجود تھے، بڑے بڑے مفتی موجود تھے۔ اگر یہ شریعت کے خلاف ہوتا تو کبھی ایسی چیزیں نہ کہتے۔ یہ آپ سے ہی کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تعلق اور ایک موہوم سی کیفیت کہ دیکھا تو کچھ نہیں، لیکن ان کی ہستی، ان کی ذات کا ادراک اور وجود ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ یہ سورہ کہف میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ کون سی سورہ کہف ہے بی بی؟ ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، ہمیں تو کہیں نہیں ملی۔ خواتین کا اپنے حقوق کے لیے جو اسلام نے دیے ہیں جد و جہد کرنا کیسا ہے ذات کی نفی کے حوالے سے؟ بالکل ٹھیک ہے، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہر آدمی کو مطالبات اور اپنے حقوق سے زیادہ اپنے فرائض پر غور کرنا چاہیے کہ میرے ذمے کیا ہے، اپنے ذمے جو کام پڑتے ہیں وہ کرنے چاہیے، تاکہ قیامت میں یہ عورت ان سے نکل جائے جن سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ڈیوٹیز کتنی پے کی تھی، اور قیامت میں جب حساب ہوگا تو اللہ ان سے پوچھ لے گا کہ تم نے دوسروں کے حقوق کتنے پورے کیے اور ضائع کتنے کیے۔ یہ سورہ کہف کی بھئی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ سورہ کہف بہت لوگ پڑھتے ہیں، کہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ والد صاحب کو فوت ہوئے 12 سال گزر چکے، بھائیوں سے اپنا حق زبردستی لینا
آپ کا حق بنتا ہے ضرور لیجیے. اگر آپ اس کے لیے فرض کر لیجئے کورٹ اور کچہری بھی جاتی ہیں تو شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے، شرعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے. شریعت نے جو آپ کا حق رکھا ہے وہ آپ کا حق ثابت ہے، ضرور کریے، مگر معاف کر دینا افضل ہے. اللہ کی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ کہتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور جھگڑے پہ جو معاف کر دے اور صلح کر لے فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے کہا اس کا اجر میرے ذمہ رہا. یہ نہیں کہا جنت دوں گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ انعام مل، کچھ بھی نہیں کہا. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر میرے ذمہ رہا. بادشاہ یہ بات کہہ دے کہ یار یہ بات میرے ذمہ رہی، ہے تھوڑی سی بات ہے. شہنشاہ ہے، اس نے کہا میرے ذمہ رہا. اس لیے بہتر چیز معاف کر دینا، اور اس سے کم اگر بالکل 100% جائز چیز آپ کا اس حق کو زبردستی لے لینا ہے. کوئی حرج نہیں ہے کہ معاف کریں گی تو دنیا میں بھی جھگڑے کس سے نپٹا دیں گی، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں اجر ملے. اجازت.